گئی کھا کے شفا کے بعد، خوشبوئے خلد دب گئی کھا کے شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ خوشبوئے خلد دب گئی کھا کے شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ بعد از حسین نہ کوئی اور حسین ہے، بعد از حسین نہ کوئی اور حسین ہے، نہ کوئی اور کربلا ہے اس کربلا کے بعد۔ ہوتا گر حسین دوسرا، ہوتا گر حسین دوسرا تو پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد، پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد۔ صبر ایوب، ہمت یعقوب اور تذکرہ خلیل، صبر ایوب، ہمت یعقوب اور تذکرہ خلیل، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شہید کربلا کے، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شہید کربلا کے بعد۔ اور از خود غلط حضرت زہر نے یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اٹھے تسلیم قبر سے یہ روح زہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ اور جو دشت کربلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جو دشت کربلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، ہے تیرے قدموں کا فیض بندہ، ہے تیرے قدموں کا فیض بندہ، کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ اور میں معافی مانگ کے کہنا چاہتا ہوں، ہے جہان بھر میں جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، ہے جہان بھر میں جس چاند کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں۔ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے۔ اور نجات کے آفتاب پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے، نجات کے آفتاب پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے۔ اور شیر چلی جو برچھی اذان کی جانب، شیر چلی جو برچھی اذان کی جانب، اذان پہ ساختہ بخاری، کہا ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں اب دم نہیں ہے۔ نجات کے بیان امام حسین کی اس ہمشیر کا کروں گا جس نے بعد از کربلا حسین کے مشدت کو زندہ رکھا۔ کون؟ بی بی عالیہ، ام الوسائل، عقیلہ بنی ہاشم، آمنہ علی علی، کون؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ زینب کون ہے؟ زینب صرف حسین کی ہمشیر نہیں، زینب وہ حسینیت کی علمبردار ہے جس نے امام حسین کی شہادت کے بعد مولانا حسین کے مشن کو زندہ رکھا۔ اس سے قبل میں اس کا ذکر کر دوں جو میدان کربلا میں امام حسین کا علمبردار ہے۔ کون؟ جناب عباس ابن علی، جو انگشتہ سبابہ سے در خیبر اکھاڑے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو انگشتہ سبابہ سے در خیبر اکھاڑے، اسے علی کہتے ہیں۔ اور جو لاکھوں کی لشکر کو اپنے نگاہ کے زور سے روک لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ جو لاکھوں کے لشکر کو اپنے نگاہ کے تیز سے روک لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ کون پڑے عباس کسے کہتے ہیں؟ طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ حضرت عباس اشارے میں سمجھ گئے کہ کریم کیا چاہتے ہیں۔ تمام غلاموں کو اشارہ کیا کہ کریم چاہتے ہیں کہ تمہارے عمرے کو، اب تمہارے حج کو عمرے میں تبدیل کر دو۔ کریم کہتے ہیں کہ تمہارے حج کو عمرے میں تبدیل کر دو۔ کسی بھی نوکر نے سوال نہیں کیا کہ عباس مولا حسین سے پوچھئے کہ ہم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مولا حسین کیوں کہتے ہیں کہ ہم حج کو عمرے میں تبدیل کر دیے؟ ایک حسین کے نوکر نے
72 جانشار کربلا نے 18 اہل بیت نے تمام نے احرام کھولنا شروع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کعبے کے چکر کو طواف کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں۔ مستدرک علی صحیح راوی عبداللہ بن عباس حدیث میرے جملے میں بیان کرا۔ کون عالیہ ہمارے اپنے جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ کون زینب؟ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کی خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ کون زینب؟ کون زینب؟ نور نگاہ دل برے شفر کی شکل میں، اونو محمد علی اصغر کی شکل میں، نور نبی شبیہ ہے پیمبر کی شکل میں، عباس بابا خاص دلاور کی شکل میں، ہر ایک کو کرب و بلا کے واسطے کردار میں ڈال کر ہر عمر کا علی دیا زینب سے کام۔ یہ جو نظر آتے ہیں تمہیں علی اکبر لڑتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے، عباس بازو کٹاتے ہوئے، قاسم اپنی جوانی قربان کرتے ہوئے، علی اکبر مسکراتے ہوئے، اپنی جان دیتے ہوئے، یہ تربیت زینب سلام اللہ علیہ۔ کون زینب؟ یکم شعبان رسول خدا آگے بڑھے، امیر المومنین مولا علی کو اپنی پشت پہ کھڑا کیا، تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں؟ علی کو ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ امامت کا بوجھ ہے سوائے میرے کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ امامت کا بوجھ ہے سوائے میرے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب بی بی عالیہ پڑھنے لگا ہوں، بی بی عالیہ پڑھنے لگا ہوں، غور سے سننا، توجہ میری طرف کرنا۔ شام غریبہ کی رات جلتے ہوئے کیلے، سیدی سجاد خیمے میں ہے، سیدی سجاد کو بیماری کی حالت میں زینب نے اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ میں نے کہا بی بی زینب سجاد تو وقت کا امام ہے، تم نے کیسے اٹھایا؟ انہوں نے کہا زینب زینب بن کے نہیں، زینب محمد کی بیٹی بن کے کربلا۔ اڑتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے، اڑتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے سجاد کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی ہے، اڑتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے سجاد کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب۔ شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک، شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بیدار بنانے کے لیے سیدہ زینب ہو رہی، ان کو لگ رہا تھا کہ قرآن کے لفظ خود بول رہے ہو جیسے، حکمت کے موتی رو رہے ہو جیسے۔ سرے دمشق سیدہ زینب کا وہ خطبہ یوں لگ رہا تھا منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ نعرہ تکبیر! کسی کے اختیار میں نہیں، کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں، پھر تُو نے اہل بیت کو سمجھے ہی نہیں۔ بی بی نے کہا ارسطو، اور اس وقت خاموش ہو جا، تمام دربار کہا بھی نہیں، یہ نہیں کیا۔ جو کہے کہ زینب نے دربار یزید کو کچھ لمحوں کے لیے نہیں روکا، تو ہندوستان میں زینب کبریٰ کا 15ویں پشت کا بیٹا ہندل ولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی پٹری راج کے اونٹ بٹھائے اسے نام سے انا سالہ کو چٹوری میں نکال کر صابر پاک کلیت کو جلائے کوئی بجا نہ سکے۔ جب زینب کبریٰ کا 15ویں پشت کے بیٹے ہند میں یہ کر سکتے ہیں تو وہ تو علی کی بیٹی۔ کچھ لمحے کے لیے یزید کا دربار روک دینا زینب کبریٰ کے پائے ہاتھ کر۔ یزید گھبرایا، بی بی نے کہا کون سا تیرا اختیار؟ کون ہے قیدی، تو یا میں؟ تو مان لے ہم درود والے ہیں، تم لعنت والے۔ سیدی سجاد حضرت باس میں مکمل کروں گا۔ وہ بار بار سیدی سجاد کو بلاتا تھا۔ کیا وجہ تھی جو یزید دمشق میں بیٹھ کر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا تھا؟
بی بی زینب 2 امام لے کے اس کے پاس گئے، سجاد اور باقر العلوم، اور مولا باقر العلوم فرماتے ہیں اس اشنا میں جب میری پھوپھی ماں بول رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ تمام بتوں کے بیچ کعبہ بول رہا، ایسا لگ رہا تھا یزید کا دربار جم گیا تھا، تھم گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ تمام بتوں کے بیچ کعبہ بول رہا۔ کیا ہوا جو یزید مدینہ میں امام حسین کی بیعت کا مطالبہ کرتا تھا وہ سجاد اور باقر سے بیعت کا مطالبہ نہ کر سکا، ڈر تھا اسے زینب کا ڈر تھا۔ تو کیسے فاتح شام بنی ہے زینب؟ کہا بیوی نے دیکھ لے شہر تیرا لیکن کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج جب ہم جاتے ہیں دمشق تو لکھا ہوتا ہے ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب۔ کیسی جیتی ہے علی کی بیٹی کہ دربار یزید کا تھا، محل یزید کا تھا، دمشق سیدہ زینب کے نام سے جاتا۔ مولا سجاد کو بار بار بلاتا تھا، اسے پتا تھا ایک کھڑیاں صرف کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ڈر خوف ہو گیا تھا اس کے دماغ میں کہ سجاد زنجیریں نہ توڑے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بستر جو مخملی تھا اسے کھار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے کھار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار۔ بستر جو مخملی تھا اسے کھار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا۔ نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔